اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ دیکھا تھا کہ ڈیمینشیا کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کی علامات پہ بات کریں گے۔ ڈیمینشیا کی جو سب سے اہم علامت ہے وہ ہے یادداشت کی کمی۔ یہ یادداشت کی کمی پرانی یادوں سے شروع نہیں ہوتی۔ پرانی یادیں انسان کو اچھی طرح یاد ہوتا ہے کہ اس نے اسکول کیسے گزارا، سب کچھ، حالانکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ جو چیز اس کو یاد نہیں ہوتی وہ نئی معلومات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم میموری، یعنی کہ جو ورکنگ میموری ہے، شارٹ ٹرم میموری ہے، یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ پہلے وہ نام اور شکلیں بھولتا ہے، پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی، نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ بڑھتی جاتی ہے تو اس کو یہاں تک بھول ہو جاتی ہے کہ ناشتہ کر چکتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے تو ناشتہ دیں، آپ نے ناشتہ ہی نہیں دیا، یا دوا کھا چکا ہوتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ اس نے دوا نہیں کھائی، دوسری دفعہ دوا کھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ نہیں پہچان پاتا، اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتا، اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، بعض دفعہ اپنی بیٹی کو، چونکہ وہ اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنی ماں کہنا شروع کر دے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا رشتے ہیں، جگہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ کبھی غلطی سے گھر سے باہر نکل جائیں، چونکہ یہ لوگ بعض دفعہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، تو ان کے لیے لوٹ کر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک یادداشت خراب ہو جاتی ہے کہ اپنے کمرے سے اپنے واش روم تک جانا یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک راستہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بتدریج ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یادداشت کی کمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح ان کو بات سمجھنے بھی مشکل ہوتی ہے، جس کو ہم کمپریہنشن کہتے ہیں، یعنی آپ ان سے بات کہیں گے تو چونکہ وہ اٹینشن، توجہ بھی نہیں دے پا رہے ہوتے، اور ساتھ میں ان کو بات سمجھ میں بھی اچھی طرح نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ سمجھنے میں وقت لیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ سے بار بار دہرانے کو کہتے ہیں، اگر آپ انہیں کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بار بار آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح ہوگی۔ وہ باتوں کے سلسلے کو بھی جاری نہیں کر پاتے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تھوڑی دیر بات کر کے ان کی باتوں میں ربط نہیں رہتا یا ان کو پتہ نہیں چلتا وہ اس سے پہلے کون سی بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزوں میں انتخاب نہیں کر پاتے، ان کو نہیں پتہ چلتا اچھی چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ سازی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں بہت سے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو معاشی یا معاشرتی مسائل ہوں۔ مثلا وہ کوئی ایسے فیصلے کر سکتے ہیں کاروبار میں جس سے شدید نقصان پہنچ جائے انہیں، یا وہ کسی کو اپنی جائیداد دے سکتے ہیں، یا کوئی ایسے خرید و فروخت کے سودے کر سکتے ہیں جس میں ان کو شدید نقصان ہو۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا ول لکھیں، یعنی کہ وصیت کے معاملے میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس چیز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی ہوتی ہے اس کے قانونی اور اس کے جو ان فیصلوں کا تحفظ کر سکیں کہ کوئی غلط فیصلہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے روزمرہ کے فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیں گے جب یہ ہوں گے لوگ تو اپنی صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے نیورولوجیکل پرابلم بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ، چونکہ ایک ہوتا ہے جس کے اندر عروقی ڈیمینشیا یا ملٹی انفارکٹ ڈیمینشیا جو ویسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر وہ نیورولوجیکل سمٹمز یا اعصابی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے ہاتھوں کا بہت زیادہ، یا جیسے پارکنسنز ڈیزیز ہے، ہاتھوں کا بہت زیادہ کانپنا، تو ان کے اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جیسے چیک سائن نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ بہت سے کوئی خط و کتابت یا کوئی چیز لکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، روزمرہ میں ایون پانی پینا یا نوالا کھانا یا چیزیں کرنا وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں بعض دفعہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک آدمی جو پہلے بہت خوش مزاج تھا اور سب سے بہت ہنس کے ملتا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتا تھا، وہ اچانک ہی اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس کی شخصیت میں بھی تنزلی آ جاتی ہے۔ مثلا
اب وہ بعض دفعہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کیے ہوتے، جیسے گالیاں دے دینا۔ دوسرے لوگ وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ بہت زیادہ ایبیوسیو، ایگریسو، اچانک تھپڑ مار دینا، اچانک کوئی کاٹ لینا، اچانک کوئی نازیبہ بات کہہ دینا، یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک خاص قسم کا ڈیمنشیا ہوتا ہے جس کو فرنٹو ٹیمپورل کہتے ہیں، اس میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ لوگوں کے سامنے انڈریس ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ کسی کو جن سے صاف سے نہیں لیکن پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپوزنگ سیکس کو، تو دوسرا سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ نازیبہ حرکت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بتدریج ہوتی ہیں۔ جو میں بتا رہا ہوں یہ آخر میں جب ڈیمنشیا بہت بڑھ چکا ہوتا ہے اس وقت یہ علامات شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کو بھولنے کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں رکھ کر ادھر ادھر بھول جاتے ہیں، اور جب ادھر ادھر چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں تو ساتھی کہنے لگتے ہیں یہ تو ہماری چیزیں کسی نے اٹھا لی ہیں، میرے پیسے تم لوگوں نے چوری کر لیے ہیں، فلانے نے میرے پیسے چوری کر لیے، یا فلانے نے میری چیز چوری کر لی ہے۔ اصل میں وہ چیزیں بھول گئے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ رکھتی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو نہیں ہوتی، جیسے ممکن ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے کون ہے، تو ممکن ہے کسی ایسے آدمی کا نام لے جو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور کہیں کہ میں تو اس سے بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کھانا نہیں لایا ابھی تک، یا کہیں کہ وہ جو جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے نا، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو کچھ چیزیں ایسی نظر آنے لگتی ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ کچھ آوازیں بھی سن سکتے ہیں جو موجود نہیں ہوتے۔ ایک ہی بات کو یہ لوگ بعض دفعہ بار بار دہرانے لگتے ہیں، چونکہ بھول گئے ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے تو بات ابھی کی نہیں اس سے۔ تو جیسے بعض دفعہ کھانا مانگیں گے تو کہیں گے کھانا دے دو، کھانا دو، کھانا دو۔ ایک تو عجلت پسندی بھی آ جاتی ہے، جو کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ پورا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ہوتی ہے کہ ضد کرنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ بھول کی وجہ سے ان کو لگتا ہے یہ میرا گھر نہیں ہے۔ جیسے وہ اگر فرض کرو کبھی بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے تو کہیں گے مجھے وہیں لے چلو، یہ میرا گھر نہیں ہے، حالانکہ وہ تمام زندگی اسی گھر میں رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو لگتا ہے کہ وہ پرانا گھر جو تھا وہی ان کا گھر ہے، یہ ان کا گھر نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، چونکہ آپ کسی کو دیکھا ہوتا ہے آپ نے پوری قوت سے، پوری ذہنی استعداد کے ساتھ، وہ آپ کے لیے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر گھنا سایہ ہوتا ہے، اور اچانک وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ کام نہیں کر رہے۔ ہاں، ایک بات پیدا ہو جائے گی، وہ بچوں کی طرح ہو جائیں گے، تو جو ان کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، یہ فوراً اس کیئر گیور کو یا جو ان کا خیال رکھ رہا ہے اس کو آوازیں دینے لگیں گے، کیونکہ ان کو ایسا لگے گا جیسے وہ سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ اکیلے رہ گئے، لیکن سب کچھ توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔